الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت زیادہ یہ سوال آتا ہے کہ ہم لوگ پیر کامل ڈھونڈ رہے ہیں، آپ ہماری ہیلپ کریں، اور میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ آپ درود شریف پڑھیں، کہ درود شریف جو ہے وہ آپ کے دل میں جو خواہشات ہوتی ہیں، وہ تمام دعائیں جو ابھی آپ نے مانگی بھی نہیں ہوتی، ان کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ تو میں نے آپ کو پچھلے دنوں ایک واقعہ سنایا تھا جس میں ایک بھائی نے اپنا شیئر کیا ایکسپیرینس کہ کس طرح بچپن میں گولڈ میڈل لینے کے لیے انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا اور پھر انہیں درود شریف کی پڑھنے کی عادت ہوئی۔ اچھا، میں ان کو مکی بھائی بولتی ہوں کیونکہ یہ مکہ شریف میں جاب کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری کولیگ تھے وہی مکہ شریف میں، جو جن کو میں پچھلے 5-6 سال سے جانتا تھا، لیکن سلام دعا کے علاوہ ہماری کبھی زیادہ تر بات نہیں ہوئی تھی۔ تو ایک دن یہ کولیگ میرے پاس آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ درود پاک پڑھتے ہیں، اور یہ بھی درود پاک کا حصہ ہے کہ آپ کسی مرد کامل کے ہاتھ پر بیعت ہوں۔ مکی بھائی کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک دم سوال آیا کہ ان کو کیسے معلوم ہے کہ میں درود پاک پڑھتا ہوں، میں نے تو کبھی ان کو ذکر بھی نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میں ان کو یہ سوال پوچھتا، ان بھائی نے، جو کہ جن کا تعلق کشمیر سے تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ اس سفر میں عمل کی اہمیت بہت زیادہ ہے، آپ کے لیے ایک پیغام، ایک حکم آیا تھا جو میں نے آپ کو پہنچا دیا۔ مکی بھائی کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں بہت ہی دن کشمکش میں مبتلا رہا کہ میں کیسے کسی مرد کامل کو تلاش کروں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں بچپن سے بہت زیادہ نعتوں کی محفلوں میں شریک ہوتا تھا، نعت شریف پڑھا کرتا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ شاید میرا یہی عمل تھا کہ جس سے مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود شریف پڑھنے پر لگایا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ خیر اس کشمکش میں بھی درود شریف ہی تھا جو میرے کام آیا۔ میں اور زیادہ جذبے اور لگن اور شدت سے درود شریف پڑھنے لگا کہ اب مجھے مرد کامل کی ضرورت ہے، اور میری رہنمائی اس چیز میں کی جائے، اس تلاش میں۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے پڑھا تھا کہ جب تک آپ کو پیر کامل نہیں ملتے تو درود پاک ہی آپ کے لیے پیر کامل کا رول پلے کرتا ہے اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اچھا، یہ بھائی جو ہے، جب انہوں نے واقعہ یہ مجھے بیان کرے تھے، تو انہوں نے یہاں پہ ایک شعر بھی پڑھا کہ منزلوں کی خبر خدا جانے، عشق ہے رہنما فقیروں کا۔ وہ کہتے ہیں انہی دنوں مجھے پاکستان کسی کام سے آنا پڑا اور مجھے چھٹی مل گئی۔ کہتے ہیں کہ روٹین کے مطابق میں جب بھی پاکستان جاتا تھا اس سے پہلے میں عمرہ ادا کرتا تھا۔ کہتے ہیں میں عمرہ ادا کرنے گیا اور خانہ کعبہ میں نے سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ میری مدد کریں، اور جیسا پہلے بھی کبھی آپ نے مایوس نہیں کیا تو اس بار بھی میری رہنمائی کریں۔ یہ بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی بہت سے لوگوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے تو میں نے آپ سے وہ دعا کی، اور آپ نے مجھے ان دعاؤں کو قبول کیا ہے اور مجھے ان بھائیوں کے سامنے شرمندگی سے بچایا ہے، اور کسی بھائی نے آج تک مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ کو ہم نے دعا کے لیے کہا تھا اور ہماری وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ خیر میں پاکستان آ گیا، اور میں اپنے دوست کے ساتھ پنڈی میں کسی کام سے نکلا، تو کہتے ہیں کہ راستے میں ٹریفک پولیس نے ہمیں روک لیا۔ کہتے ہیں ہم ان سے بچنے کے لیے بھاگے کیونکہ میرے پاس اس وقت لائسنس نہیں تھا۔ کہتے ہیں ایک جگہ پہنچے تو بہت زیادہ رش لگا ہوا تھا، بہت سے لوگ آ جا رہے تھے، تو کہتے ہیں جہاں پہ لوگ جا رہے تھے ہم لوگ بھی وہاں چل پڑے کہ چلو کچھ دیر یہاں وقت گزاریں گے اور پھر یہاں سے نکلیں گے۔ کہتے ہیں جب وہاں دیکھا تو وہاں ایک محفل لگی ہوئی تھی، اور محفل کی صدارت ایک بہت ہی پرنور شخصیت کر رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں بیٹھ گیا۔ میں نے ایک ریگولر سا ڈریس پہنا ہوا تھا، ٹراؤزر اور ساتھ میں شرٹ، جو کہ مجھے لگا کہ محفل کے شایان شان نہیں ہے۔ کہتے بھی بیٹھا ہی تھا کہ وہ پرنور شخصیت کے جو محفل کی صدارت کر رہے تھے انہوں نے میرا نام لیا اور مجھے کہا کہ آپ کی جگہ وہاں نہیں ہے، آپ یہاں میرے پاس آ کر بیٹھیں۔ کہتے کہ میں حیران ہوا کہ یہ میرا نام کیسے جانتے ہیں۔ خیر میں ان کے پاس گیا، ان سے سلام دعا کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ عام نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں مکہ سے حکم ملا ہے کہ اس کو اپنی شاگردگی میں شامل کرے۔ تو یہ مکی بھائی کہتے ہیں کہ اس طرح درود و سلام کی برکت سے مجھے اپنے کامل پیر و مرشد ملے۔ اور اس کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہتی ہوں جو خاص طور پہ میرا جو میسج ہے وہ میری بہنوں کے لیے ہے، کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا ہتے چڑھ جاتی ہیں ان جعلی اور جھوٹے پیروں کے، کہ جن کے پاس وہ سمجھتی ہیں کہ ہم جائیں گے اپنی خواہشات لے کے یا اپنی پرابلمز لے کے، تو اور پھر وہ
उनसे कोई खास अच्छा सलूक नहीं करते। तो देखें, नंबर वन, अल्लाह ताला ने हर औरत को, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, किसी दुनिया के किसी भी कोने में हो, अल्लाह ताला ने हर औरत को ये एक नेमत दी है कि वो अपनी तरफ उठती हुई हर नजर को पहचान लेती है कि इस नजर में जो है वो मेरे लिए इज्जत है या ये गंदी नजर है। देखें, एक बात बहुत क्लियर है और वाज़ेह है, और आप लोग भी एग्री करेंगे कि जो आंखें होती हैं ना, वो इंसान की रूह का आईना होती हैं। आपने देखा, जब बाज़ औक़ात आप बाज़ लोगों को देखते हैं तो उनकी आँखों से आपको पाकीज़गी महसूस होती है, और बाज़ लोगों की आँखों से आपको खौफ आता है, ठीक है? आपको अजीब-सी कराहत भी आती है, क्योंकि आँखें इंसान के अंदर को बयान कर रही होती हैं। किसी भी जब मर्द की नज़र उठती है, ठीक है? और अगर आपको उसमें ज़रा-सा भी शायबा हो कि इस उठने वाली नज़र में आपके लिए इज़्ज़त नहीं है, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ऐसे लोगों से 10 कोस दूर रहें, ठीक है? चाहे वो रिश्ते में जो भी हों, या कोई झूठे पीर-फ़कीर हों, या जो भी लोग हों। और मज़ीद ये कि जो सच्चे लोग होते हैं, जो अल्लाह वाले लोग होते हैं ना, कामिल पीर होते हैं, उनकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि उनके चेहरे पर एक नूर नज़र आता है, उनके चेहरे पर एक सॉफ्टनेस नज़र आती है। दूसरी बात ये कि वो कभी भी अपने मुँह से अपने मुशाहिदात, अपने मोअज़्ज़ात, ख़ुसूसियात या जो उनको मिला होता है उसका अपने मुँह से कभी भी ज़िक्र नहीं करते, और हमेशा अच्छे इख़्लाक़ से पेश आते हैं। अमीर गरीब में फ़र्क नहीं करते। और अगेन मेरी बहनों के लिए बात है कि जो अल्लाह वाले लोग होते हैं ना, वो अपनी बीवी के अलावा हर औरत को माँ या बेटी का दर्जा देते हैं। तो प्लीज़ मेरी इन बातों को ज़रूर मद्देनज़र रखें, ख़ास तौर पे जब मेरी बहनों में से कोई कोई पीरो-मुर्शिद ढूँढ रहा हो, या अपना प्रॉब्लम किसी के पास ले जाने का सोचे। बहुत सारा ख़्याल रखें, अपना भी, दूसरों का, तमाम मख़लूक़ात का। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।